سمندر کے کنارے واقع گاؤں سے کچھ دور پہاڑی کے دامن میں ایک جیسے دو کچے مکانات ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں گھروں کے مالک کسان اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنی اپنی بنجر زمین میں شب و روز مشقت کیا کرتے تھے۔ دونوں گھرانوں میں 4 بچے تھے اور 8 بچے صبح پھوپ اٹھنے سے لے کر شام ڈھلے تک دونوں گھروں کے درمیان مٹی میں کھیلا کرتے تھے۔ دونوں بڑے بچوں کی عمر 8 برس تھی اور سب سے چھوٹے بچے کی عمر قریباً 1.25 سال۔ دونوں کسانوں کی شادیاں اور پھر بچوں کی پیدائش بھی قریب بیک وقت ہی ہوئی تھی۔ دونوں مائیں اپنے اپنے بچوں کو بمشکل پہچان پاتی تھی، جبکہ دونوں باپ تو عموماً دھوکہ کھا جاتے تھے۔ ان کے دماغ میں 8 نام چکراتے رہتے اور وہ ہمیشہ نام گٹ مٹ کر دیتے۔ کسی ایک کو بلانے کی خاطر 3-4 نام پکارنے کے بعد ہی وہ درست نام پکار پاتے۔ رولپو کی جانب سے آتے ہوئے پہلا گھر تواش کا تھا، جس کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے۔ دوسرے گھر میں والین کا خاندان بستا تھا، جو 3 بیٹیوں اور ایک بیٹے پر مشتمل تھا۔ یہ دونوں خاندان صرف یخنی، آلو اور تازہ ہوا پر زندہ تھے۔ صبح 7 بجے، 12 بجے، دوپہر اور پھر شام 6 بجے دونوں گھر والیاں اپنے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے یوں اکٹھا کرتی جیسے چرواہا اپنے ریوڑ کو اکٹھا کرتا ہے۔ تمام بچے عمر کے اعتبار سے لمبی میز کے سامنے بیٹھ جاتے، جو سال ہا سال کے استعمال کے بعد چمکنے لگی تھی۔ سب سے چھوٹے بچے کا چہرہ بمشکل میز کی سطح سے اوپر دکھائی دیتا تھا۔ جس پانی میں آلو ابالے گئے تھے، اس پانی میں بھیگی ہوئی روٹی، آدھی گوبھی اور 3 پیاز۔ سارا خاندان پیٹ بھر کر کھاتا۔ ماں میز کے کونے پر بیٹھی سب سے چھوٹے بچے کو کھلاتی۔ اتوار کے دن دعوت اڑائی جاتی اور گوشت کی چند بوٹیاں بھی بھونی جاتی۔ اس روز باپ میز پر دیر تک بیٹھا رہتا اور زیر لب بڑبڑاتا رہتا، کاش روز ہی ایسا کھانا ملے۔ اگست کے مہینے میں ایک دوپہر اچانک ایک بگھی دونوں گھروں کے سامنے آن رکی۔ بگھی کی باگیں ایک نوجوان خاتون نے تھام رکھی تھی۔ خاتون نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد سے کہا، ہنری، ذرا ان بچوں کو دیکھو تو، مٹی میں کھیلتے ہوئے کیسے پیارے لگ رہے ہیں نا۔ مرد نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ داد و تحسین کے ان الفاظ کا عادی ہو چکا تھا اور کبھی کبھار تو ایسے الفاظ اس کے دل میں ندامت اور ملامت کے چرکے لگائے جاتے۔ عورت پھر بولی، میں ان کو پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہائے کاش میرا بھی ایسا ہی ایک بچہ ہوتا، بالکل اس چھوٹے بچے جیسا۔ پھر یکایک وہ کود کر گھوڑا گاڑی سے نیچے اتری اور بھاگ کر ان بچوں کے پاس جا پہنچی۔ دونوں چھوٹے بچوں میں سے ایک کو، جو تواش کا بچہ تھا، اٹھا کر اس کے میلے کچیلے گالوں، مٹی سے اٹے ہوئے بالوں اور اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو دیوارہ وار چومنے لگی۔ دوسری جانب بچہ خود کو انجان عورت کی جانب سے اس ناگہانی یلغار سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ پھر وہ اپنی گھوڑا گاڑی پر سوار ہوئی اور سرپٹ بگاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اگلے ہفتے وہ پھر آئی۔ آتے ہی بچوں کے ساتھ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی اور اسی بچے کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے منہ میں انواع اقسام کی کیک پیسٹریاں ٹھونسنے لگی۔ دوسرے بچوں کو بھی مٹھائیاں ملی اور وہ دیر تک کسی کمسن بچی کی مانند مٹی میں ان سب کے ساتھ کھیلتی رہی، اور اس دوران اس کا شوہر خاموشی اور تحمل سے گھوڑا گاڑی میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ اگلی مرتبہ وہ آئی اور بچے کے والدین سے ملی۔ اب وہ تقریباً روزانہ ہی آنے لگی تھی۔ ہر روز اس کی ٹوکریاں مٹھائیوں اور جیبیں سکوں سے بھری ہوتی۔ اس کا نام مادام ہنری تھا۔ پھر ایک دن وہ آئی تو اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ نیچے اترا اور بچوں کو ملے بغیر دونوں کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی لکڑیاں چیرنے میں مصروف تھے۔ مہمانوں کو دیکھ کے وہ چونک اٹھے۔
فوراً کرسیاں کھینچ کر سامنے رکھی، پھر مؤدبانہ اور متوقع نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ مادام ہنری نے لڑکھڑاتی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولنا شروع کیا۔ میں آج آپ سے اس لیے ملنے آئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں، میں اپنے ساتھ آپ کا چھوٹا بیٹا لے جانا چاہتی ہوں۔ کسان اور اس کی بیوی دونوں بدحواسی کے عالم میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکتے رہے۔ مادام ہنری نے ایک سانس بھری اور پھر بولی، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اور میرا شوہر ہم بالکل اکیلے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ کسان کی بیوی کو بلاخر بات سمجھ میں آ گئی، وہ بولی، ہاں، آپ ہمارے ننھے شارلو کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسٹر ہنری نے مداخلت کی اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے، محترمہ، میری بیوی شاید درست طریقے سے اپنا مقصد بیان نہیں کر پائی۔ ہم اس کو گود لینا چاہتے ہیں اور آپ کو ملنے آتا رہے گا۔ اگر وہ بڑا ہو کر شریف نوجوان بنا، جس کا ہمیں پورا یقین ہے، تو وہ ہماری جائیداد کا قانونی وارث ہوگا۔ اگر بالفرض اس دوران ہماری کوئی اور اولاد ہو گئی تو ہم اس کا پورا قانونی حق اس کو دیں گے، لیکن اگر وہ ہماری توقعات پر پورا نہ اتر سکا تو سن بلوغت کو پہنچتے ہی اس کو 20,000 فرانک مل جائیں گے، جو ہم ابھی اس کے نام پر ایک وکیل کے ہاں جمع کرا دیں گے۔ ہمیں اپنی اولاد سے آپ کی جدائی کا بھی احساس ہے، اس لیے ہم آپ کو تاحیات 100 فرانک ماہانہ وظیفہ پیش کرتے رہیں گے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسان کی بیوی غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں اپنے شارلو کو بیچ ڈالوں؟ ایک ماں سے ایسی بات کر رہے ہیں؟ نہ، توبہ توبہ توبہ، کیسی گناہونی بات ہے۔ کسان جو معاملے پر سنجیدگی سے غور کرتا رہا، منہ سے کچھ نہ بولا، لیکن اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنی بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے لگا۔ مادام ہنری نا امیدی کے عالم میں فرتے جذبات سے رونے لگی، اپنے شوہر کی جانب مڑتے ہوئے آنسوؤں سے بھرائی ہوئی آواز میں وہ کسی ایسے بچے کی مانند بولی جسے ہمیشہ اپنی ہر خواہش کے پورا ہونے کی عادت ہو، ہنری، یہ نہیں دیتے، ہاں، یہ نہیں دیتے۔ اس کے شوہر نے ایک آخری کوشش کی۔ دیکھیں خاتون، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا اس بچے کے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچیں، اس کی خوشیاں۔ کسان کی بیوی نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ بس، ہم نے سوچ لیا اور ہم نے سمجھ لیا، اب آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کا بچہ یوں ہی لے جائیں گے آپ۔ باہر آتے ہوئے مادام ہنری کے دماغ میں اچانک ایک کوندا سا لپکا۔ اس نے ایک ہی عمر کے 2 بچے دیکھے تھے۔ انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے ایک ضدی بچے کی سی ڈٹائی سے پوچھا، لیکن وہ دوسرا چھوٹا بچہ تو آپ کا نہیں ہے؟ تواش بولا، نہیں، وہ ہمسایوں کا بچہ ہے، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے گھر میں چلا گیا، جہاں سے اس کی بیوی کے چلانے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ والین اپنی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ دونوں روٹی کے ٹکڑوں پر انتہائی کنجوسی سے مکھن لگا کر کھا رہے تھے۔ مسٹر ہنری نے اپنا مدعا بیان کیا، لیکن اس مرتبہ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ گھما پھرا کر، زیادہ احتیاط سے اور زیادہ سوچ سمجھ کر۔ دونوں میاں بیوی پہلے تو انکار میں سر ہلانے لگے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ 100 فرانک ماہانہ وظیفہ ادا کیا جائے گا، انہوں نے
مسکرانہ انداز میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے بازی کرنا شروع کی۔ دیر تک وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر کسان کی بیوی بولی، اب تم بھی تو کچھ کہو۔ کسان بوجھل لہجے میں بولا، کوئی ایسا گناہ بھی نہیں ہے۔ مادام ہنری نے دھڑکتے دل کے ساتھ امید کی ایک نئی کرن دیکھتے ہوئے بچے کے مستقبل، اس کی کامیابیاں، خوشیاں اور اس دولت کا ذکر کیا جو وہ جوان ہو کر اپنے ماں باپ کو دلا سکتا ہے۔ کسان نے پوچھا، اور یہ 100 فرانک ماہانہ کے وظیفے کا اقرار وکیل کے سامنے کیا جائے گا؟ مسٹر ہنری نے یقین دہانی کرائی۔ جی ہاں، کل صبح ہی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد والین کی بیوی بولی، دیکھیں، اس بچے کو ہم سے جدا کرنے کے لیے 100 فرانک تو کم ہے۔ ابھی چند سالوں میں ہی وہ ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اگر آپ 120 فرانک… مادام ہنری جو بے چینی سے میز کے نیچے اپنا پیر پٹک رہی تھی، پلک جھپکتے میں راضی ہو گئی، کیونکہ وہ بچہ ابھی اسی وقت اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اس لیے انہوں نے 100 فرانک تحفتاً دے دیے، جبکہ ان کا شوہر کاغذی کارروائی کے لیے تیار ہو گیا۔ گاؤں کے میئر اور ایک ہمسائے نے بطور گواہان معاہدے پر دستخط کیے۔ چند لمحوں کے بعد مادام ہنری دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ چلاتے ہوئے بچے کو گود میں لیے یوں نکلی جیسے کوئی دکان سے پسندیدہ چیز خرید کر نکلتا ہے۔ توام اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، خاموش سپاٹ چہرے کے ساتھ، جس پر ایک لمحے کے لیے شاید تعصب کا سا سایہ گزرا تھا۔ اس کے بعد ننھے ژان والین کے بارے میں کچھ سنا نہیں گیا۔ اس کے والدین ہر ماہ ایک مقررہ تاریخ کو جاتے اور وکیل سے 120 فرانک وصول کر لیتے، لیکن اب ان کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تواش کی بیوی ہر وقت ان کو طعنے دیتی رہتی تھی، گھر گھر جا کر لوگوں کو کہتی کہ اپنا بیٹا کسی کو بیچ ڈالنا کسی انسان کا کام تو نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک بہت ہی کریہا، غلیظ اور ناپاک حرکت تھی۔ کبھی کبھار وہ دکھاوے کے لیے اپنے بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر زور زور سے بولتی، جیسے بچے کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہو، میں نے تمہیں نہیں بیچا میرے بچے، اپنے بچوں کو کون بیچتا ہے بھلا، غریب ہوں، بچے تھوڑی بیچ کے کھاتی ہوں۔ پھر سال ہر سال تک روزانہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اپنے گھر کے سامنے کھڑی ہو کر وہ یوں ہی لان تان کرتی تاکہ ہمسایوں تک آواز جا سکے۔ اب تواش کی بیوی کو شدید احساس برتری ہو چکا تھا کہ اس نے اپنا بیٹا بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ارد گرد کے گھروں میں اس کے بارے میں کہا جانے لگا، ہاں بھائی، بڑی ہمت کی بات ہے، اس نے ایک اچھی ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ لوگ اس کی مثالیں دینے لگے۔ شارلو بھی، جو اب 18 سال کا ہونے کو تھا، خود کو دوسروں سے عرفہ سمجھنے لگا تھا کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب وظیفے کے باعث والین خاندان کی گزر بسر قدرے آسائش سے ہونے لگی۔ تواش خاندان کے گیس و غضب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حسب سابق تنگ دست اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور منجلا چند ماہ بیمار رہنے کے بعد جاں بحق ہو چکا تھا۔ اب شارلو ہی اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں میں دن رات مشقت کرتا اور اپنی ماں اور بہن کا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ 21 سال کا ہو چکا تھا کہ ایک روز ایک چمکتی ہوئی بگھی ان کے گھر کے سامنے آن رکی۔ عمدہ لباس میں ملبوس ایک نوجوان، جس کی ایک جیب سے گھڑی کی طلائی زنجیر جھلک رہی تھی، نیچے اترا اور سفید بالوں والی ایک عمر رسیدہ عورت کو بگھی سے نیچے اترنے میں مدد دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بوڑھی عورت نے والین کے گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے میرے بیٹے،
یہ دوسرا مکان۔ نوجوان نے اس بے باکی اور اعتماد سے والدین کے گھر کی دہلیز پار کی جیسے اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو۔ بوڑھے کسان کی بیوی کانپتے ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی تھی اور ایک کونے میں بوڑھا کسان چولہے کے سامنے کرسی پہ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ دونوں نے سر اٹھایا۔ نوجوان بولا، سلام ابا، سلام اماں۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے صابن چھوٹ کر گدلے پانی کے برتن میں جا گرا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کیا یہ تم ہو؟ تم ہو میرے بیٹے؟ کیا یہ تم ہو؟ نوجوان نے لپک کر اپنی بوڑھی ماں کو گلے لگایا اور متواتر یہی الفاظ دہراتا چلا گیا۔ سلام اماں، سلام ابا۔ جبکہ اس کا بوڑھا باپ اپنی پرانی پرسکون اور مطمئن آواز میں بولا، لوٹ آئے ہو ایان بیٹے۔ جیسے اس کا بیٹا چند گھنٹے بعد ہی گھر لوٹا ہو۔ جب ان کی ملاقات مکمل ہو چکی تو بوڑھے والدین فوراً اپنے بیٹے کو لوگوں سے ملوانے نکل کھڑے ہوئے۔ میئر، نائب میئر، پادری، ہیڈ ماسٹر سبھی سے ملاقات کرائی گئی۔ اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑا ہوا شارلو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ رات کے کھانے کے دوران وہ اپنے والدین سے بولا، آپ دونوں بھی کتنے احمق تھے کہ والدین کے بیٹے کو ان لوگوں کے ساتھ جانے دیا۔ اس کی ماں ہٹ ترمی سے بولی، ہم اپنے بچے کو بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ باپ خاموش بیٹھا رہا۔ بیٹا پھر بولا، میری بدقسمتی کی انتہا ہے کہ صرف آپ دونوں کی حماقت اور ضد کی وجہ سے مجھے قربانی کا بکرا بننا پڑا ہے۔ بلاخر تواش غصے میں پھٹ ہی پڑا۔ کیا تم ہم سے اس بات پر ناراض ہو کہ ہم نے تمہیں خود سے جدا نہیں کیا؟ ہاں، میں ناراض ہوں کہ آپ دونوں احمق ہیں۔ آپ جیسے ماں باپ تو اولاد کے لیے بدبختی کا باعث ہوتے ہیں۔ آپ تو اس قابل ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤں۔ بے یقینی کے عالم میں اس کی ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیالی سے یخنی کے گھونٹ بڑھتے ہوئے وہ ہچکیاں لینے لگی۔ یخنی کے چند گھونٹ میز پر جا گرے۔ ہر ایک ہم ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کی پرورش کرتے رہے۔ میں جس حال میں ہوں اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے سوچا اس کی جگہ پر تو میں بھی ہو سکتا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں یہاں پر رہا تو اپنی اس بدقسمتی کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا اور آپ دونوں کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ لیکن یقین مانے میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ دونوں میاں بیوی خاموش آنسوؤں سے لبریز آنکھیں جھکائے بیٹھے رہے۔ وہ بولتا چلا گیا، نہیں نہیں، اب میں یہاں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں اپنی قسمت کہیں اور جا کر آزماؤں گا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کھلے دروازے میں سے ہمسایوں کے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آئی۔ بالین خاندان اپنے بیٹے کی واپسی کا جشن منا رہا تھا۔ شارلو نے دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہوئے مڑ کے واپس ایک نظر اپنے والدین پر ڈالی اور بولا، بدبخت لوگ۔ اور پھر اندھیرے میں گم ہو گیا۔